نے کہا کہ بہنوئی نے بہن کو مار پیٹ کے نکال دیا، پھر وہ دوبارہ چلی گئیں، لیکن اس دوران بہنوئی نے ایک طلاق نامہ تیار کر لیا تھا جس میں ارادہ یہ تھا کہ میں ایک طلاق دوں گا، اور لیکن وہ اس پہ سائن نہیں کیے، نہ وہ ہماری بہن کو بھجوایا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عمومی طور پر اگر آپ کے بہنوئی کا ارادہ یہی تھا کہ میں ایک طلاق دوں گا، اور انہوں نے لکھوایا بھی یہ کہ یار ایک طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر بنا دیں، تو یہ یاد رکھیں چاہے سائن نہ کیے ہوں چاہے بھیجا نہ ہو، جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، فوراً طلاق ہو جائے گی، تو ایک طلاق تو فوراً ہو گئی۔ اور اگر فرض کر لیں بہنوئی نے کہا تھا کہ تین طلاقیں لکھ دے، لیکن دل میں ارادہ یہ تھا، تو 3 واقع ہوں گے۔ اس لیے بہنوئی دیانتداری سے اس پر بہنوئی سے حلفیہ بیان لیں کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ میرا ایک ہی کا ارادہ تھا اور میں نے ایک لکھوائی، کیونکہ بعض اوقات ارادہ ایک کا ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر پہ آپ دیکھیں گے 3 لکھی ہوں گی کیونکہ عمومی طور پر جو یہ کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹامپ پیپر تیار کرتے ہیں، ان کے پاس ایک ماڈل تیار ہوتا ہے جس میں 3 طلاقیں ہی لکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہرحال اگر آپ کے بہنوئی کا ارادہ ایک طلاق کا تھا تو ایک واقع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے لکھنے کے لیے کہا اس وقت سے سمجھ لیں آپ کی بہن کی عدت اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ اگر اس کے بعد 3 حیض نہیں گزرے تھے، جیسے آپ نے غالباً کہا ہے کہ 1 مہینے میں بہن واپس چلی گئیں، تو اگر 1 مہینے میں 3 حیض سے پہلے واپس چلی گئی ہیں تو ان کا بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہنا ٹھیک ہے، کیونکہ جب لفظ طلاق سے طلاق دی جاتی ہے تو دوران عدت نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسی دوران اگر عورت مرد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، بشرطے کہ پہلے 2 طلاق نہ دے دی ہوں، کیونکہ اب تو مل کر پھر 3 ہو جائیں گی، اگر ایک دی ہے مل کے 2 ہوں گی، یا کوئی بھی نہیں دی تو یہ 1 ہوگی، اب یہ رجوع ہو سکتا ہے، تو دوران عدت اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، تو اگر ایسا ہے تو آپ کی بہن ساتھ رہ سکتی ہیں۔ مختصر سا بریک خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک طلاق تو واقع ہو گئی ہے، اور اگر اس طلاق کے بعد 3 حیض ابھی نہیں گزرے تھے اور آپ کی سسٹر واپس چلی گئی ہیں تو وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ ہو گئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، بہن نے کہا کہ نارمل حالت میں میاں بیوی بیٹھے تھے تو جملے کے آخر میں کہا کہ طلاق مال، اب یہ معل اگر میم عین والا ہے سمیت طلاق، تو اس طریقے سے جملہ بنتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شوہر لفظ طلاق کہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ اس کو بیوی کی طرف منسوب کر رہا ہے، جیسے طلاق اس میں نسبت نہیں ہے، اور اگر یوں کہتا ہے مثلا بیوی کا نام شاہدہ ہے، شاہدہ کو طلاق، یا اشارہ کرے اسے طلاق، یا کہے تجھے طلاق، تو اب یہ طلاق خاص اس عورت کی طرف منسوب ہوئی، تو جب اس میں نسبت یا اس کو اضافت بھی کہتے ہیں پائی جائے تو پھر تو فوراً طلاق واقع ہوگی، لیکن جب شوہر صرف طلاق کا لفظ کہے اور اس میں نسبت اور اضافت نہ ہو، اور وہاں پہ کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو، اگر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو رہا ہوتا اور عورت جواب میں عورت کہتی مجھے طلاق دے دو اور شوہر کہتا طلاق، تو اب یہ دیکھیں قرینہ ہے کہ مطالبہ طلاق پر یہ لفظ طلاق کہا ہے تو اس میں طلاق ہو جاتی، لیکن اگر عورت نے مطالبہ بھی نہیں کیا، جیسے آپ نے فرمایا نارمل حالت تھی، تو اس میں اب شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، وہ قسم کھا کر کہے، حلفیہ بیان دے کہ میری نیت کو طلاق کی نہیں تھی، ویسے میں نے منہ سے نکال دیا، اگر ایسا کہے گا تو اس کا اعتبار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، یا اس سے کہا جائے کہ حلف اٹھاؤ اور وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دے کہ میں تو قسم نہیں کھاتا ہوں، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ 2 صورتوں میں طلاق واقع ہوگی، اقرار اور حلف سے انکار، تو ایسی صورت میں جب اضافت نہیں ہوتی تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اسے کریں۔ ایک یہ کہا کہ میری تمہاری ختم، اگر تو یہ جھگڑے کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری تمہاری ختم، یعنی مراد یہ ہے کہ میری تمہاری یہ شادی کی لائف ختم، تو اس میں شوہر کی نیت معلوم کر لیں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کہے تو اس کو کنایہ شمار کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ کنایہ کے الفاظ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس قسم کے اب عرف کے اندر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور الفاظ کنایہ میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ اگر شوہر قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان سے بھی میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، نیت معلوم کی جائے گی۔ یہ تو ہے سوال کا جواب۔ ضمناً میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن بڑے بھولے پن سے اور بڑے آرام سے طلاق کے کویسچنز کرتے ہیں، میرا پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، گھر میں تو میں ہو گئی، یہ شوہر نے کہا یہ میں نے کہا، ہم یہ کویسچن کرتے ہیں بڑے دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن اگر ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد لائف کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ بعض اوقات 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہم چور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دے یا ختم کر دے کسی طریقے سے، ہم کوئی بس دوبارہ مل جائیں۔ پہلے لڑے کیوں تھے آپ نے کیوں
لڑنے سے پہلے ان کیفیات کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ طلاق کے وقوع کے بعد کس طرح آدمی کی کیفیت بدلتی ہے. پہلے بیوی کی ہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، شوہر کی ہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے طلاق ہوتی ہے ساری برائیاں ختم، اب اچھائیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر تڑپنے لگ جاتے ہیں ایسے جیسے لیلا مجنون ہو گئے ہیں دونوں. ارے بھائی ابھی تو آپ سر پھاڑ رہے تھے ایک دوسرے کا، جہاں طلاق واقع ہوئی آپ پھر فون پہ فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ راستہ نکال دیں، خدا کے واسطے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا نہ کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کبھی کرنا ہو لاک کریں اور بالکل آرام سے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں اور اس میں بچوں تک آواز نہ جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. آپ بات کریں آپس میں، ان چیزوں کو نہ کریں ورنہ بعض اوقات بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے اور پھر واپسی کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ایک پوچھا کہ اپنی زوجہ کو اگر کوئی 3 بار بہن کہہ دے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں آپ 100 بار بہن کہیں، جیسے بعض اوقات کزنز کی شادی ہو جاتی ہے نا تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اکرم بھائی اور زلیخا بہن، تو اس طرح بار بار وہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے. 1000 دفعہ بھی کہیں گے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس لیے 3 بار کا اگر کسی نے آپ کو ایک قول کہا کہ اس کے بعد طلاق ہو جائے گی، غلط کہا ہے. میں یہ کہنے کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، جب شادی ہو گئی تو مناسب ہے کہ بھائی بہن نہ کہا جائے، لیکن اگر زبان سے نکل جائے تو آپ کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ نکلنا 3 بار یا اس سے زائد ہی کیوں نہ ہو. ایک